الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ ٹائٹل میں تو دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے، وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور اس قصے کو مکمل سنیے گا تو اس میں نصیحت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، تو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسج فارورڈ ہوتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد اور حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جب وہ آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عراق کی لڑائی کا امیر بنایا اور ان کو یہ وصیت فرمائی، اے سعد، تم اللہ سے اس بات سے دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ لوگ تمہیں رسول کا ماموں اور صحابی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کے علاوہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ کے ہاں بڑے خاندان کے لوگ اور چھوٹے خاندان کے لوگ سب برابر ہیں۔ اللہ ان سب کے رب ہیں اور وہ سب اس کے بندے ہیں، جو عافیت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بندے اللہ کے انعامات اطاعت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے لے کر ہم سے جدا ہونے تک جس کام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کام کو غور سے دیکھنا اور اس کی پابندی کرنا، کیونکہ یہی اصل کام ہے۔ یہ میری تمہیں خاص نصیحت ہے۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی طرف توجہ نہ دی تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے والوں میں ہو جاؤ گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہیں بلا کر فرمایا، میں نے تمہیں عراق کی لڑائی کا امیر بنایا ہے، لہذا تم میری وصیت یاد رکھو۔ تم ایسے کام کے لیے آگے جا رہے ہو جو سخت دشوار بھی ہے اور طبیعت کے خلاف بھی۔ حق پر چل کے ہی تم اس سے خلاصی پا سکتے ہو۔ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھلائی کا عادی بناؤ اور بھلائی کے ذریعے ہی مدد طلب کرو۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر اچھی عادت حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز ذریعہ بنا کرتی ہے۔ بھلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ صبر ہے۔ ہر مصیبت اور ہر مشکل میں ضرور صبر کرنا، اس طرح تمہیں اللہ کا خوف حاصل ہوگا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا خوف دو باتوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک اللہ کی اطاعت سے، دوسری اس کی نافرمانی سے بچنے سے۔ جس کو دنیا سے نفرت ہو اور آخرت سے محبت ہو وہی آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جسے دنیا سے محبت ہو اور آخرت سے نفرت ہو وہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور دلوں میں اللہ کچھ حقیقتیں پیدا کرتے ہیں، ان میں بعض چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض ظاہر۔ ایک ظاہر حقیقت یہ ہے کہ حق بات کے بارے میں اس کی تعریف کرنے والا اور اسے برا کہنے والا دونوں اس کے نزدیک برابر ہوں۔ یہ حق کی بات چلنے پر مقصود اللہ کا راضی ہونا ہے۔ لوگ چاہے برا کہیں یا تعریف کریں، اس سے کوئی اثر نہ لے۔ اور چھپی ہوئی حقیقتیں دو نشانیاں سے پہچانی جاتی ہیں، ایک یہ کہ حکمت و معرفت کی باتیں اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہونے لگیں، دوسری یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگیں۔ لہذا لوگوں کے محبوب بننے سے بے رغبتی اختیار نہ کرو بلکہ اسے اپنے لیے اچھی چیز سمجھو، کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کی محبت اللہ سے مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور جب کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ لہذا جو لوگ تمہارے ساتھ دن رات بیٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں محبت یا نفرت کا جو جذبہ ہے تم اللہ کے ہاں بھی اپنے لیے وہی سمجھ لو۔ خلاصہ عرض ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مسلمان ہونے پر آسمان کے فرشتوں تک نے خوشیاں منائیں، یہ نصیحتیں صرف ایک صحابہ کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہیں۔ انسان اپنے رتبے اور اپنے مال و دولت اور خاندانی وقار سے بڑا بننا چاہتا ہے، جو کہ تکبر کی نشانی بھی ہے، جبکہ اس کے برعکس اللہ نے نہ خاندانی وقار، نہ دولت، نہ رتبے سے کسی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت نبی کی سنتوں کے مطابق ہی سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو صبر سے ہی اللہ مل سکتا ہے۔
صبر والوں کو اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے، اور خوف خدا جس کے دل میں ہو وہ اللہ کی فرما برداری اور استغفار میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت یا جن کو ناپسند کرتا ہے ان کے لیے دوسروں کے دلوں میں اس کی محبت یا نفرت ڈال دیتے ہیں۔ محبت اور نفرت وہ جو صرف اللہ کے لیے کی جائے، نہ کہ کسی مطلب اور بغض کے لیے۔ اس پر ہم اپنا تجزیہ خود کر لیں۔ عاجزی اور انکساری سے ہی اللہ کی محبت اور قربت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس کو آج بھی وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور نبی کی محبت ہے، کسی نہ کسی درجے میں کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی اطاعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کا طلبگار عمران امین۔ ہر انسان اپنا تجزیہ خود کر لے۔ اللہ پاک جو کہا سنا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے کچھ کہنے میں پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔